نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق تعالی کا ذکر ہر لمحے اور تمام اوقات میں کرتے تھے، اور کوئی چیز آپ کو ذکر اللہ سے باز نہیں رکھتی تھی۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے آگے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات یاد حق، حمد و ثنا، توحید و تمجید، تسبیح و تقدیس اور تکبیر و تحلیل میں ہوتی تھی، اور اسماء و صفات الہی، وعدہ وعید، امر و نہی، احکام شرع کی تعلیم، جنت و دوزخ کا ذکر، ترغیب و ترہیب کا بیان، یہ سب ذکر حق تھا۔ اور خاموشی کے وقت اللہ تبارک و تعالی کی یاد قلب اطہر میں رہتی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سانس آپ کے قلب و زبان، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھڑا ہونا، لیٹنا، کھانا پینا، سونگنا، آنا جانا، سفر اور اقامت، پیدل اور سواری، غرض کسی حالت میں بھی ذکر حق جدا نہیں تھا۔ جو بھی صورت یاد کرنے کی ہوتی، خواہ دل میں یا زبان سے، ہر فعل میں یا شان میں ذکر الہی ہوتا تھا۔ دن اور رات کے اعمال و اشغال، وقت تہجد سے سونے کے وقت تک، مختلف اوقات و لمحات، حالات، اوضاع اور اطوار میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ یہی ادعیہ معصورہ تمام مقاصد و مطالب اور حاجات کو شامل و حاوی ہیں، اور ہر خاص مقصد و مطلب کے لیے بھی جدا گانہ دعا بیان فرمانے سے نہیں چھوڑی ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس کی تشریح آگے فرمائی گئی ہے، اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ عربی میں یہ ہیں کہ کان نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں، کوئی استثناء نہیں کیا حضرت عائشہ نے، تمام اوقات میں اللہ جل جلالہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ یہ اتنا عام لفظ استعمال فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ہر وقت کوئی لمحہ، جس کا مطلب ہے کوئی لمحہ ذکر اللہ سے خالی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اس حدیث کی وجہ سے بعض علماء کرام، بعض فقہا نے یہ بھی کہہ دیا کہ جس وقت آدمی بیت الخلاء میں ہو، اس وقت بھی ذکر اللہ جائز ہے۔ ہمارے حنفی مسلک میں تو جائز نہیں ہے۔ حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی بیت الخلاء میں داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لے، وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پہلے پڑھ لے، اور جب بیت الخلاء میں داخل ہو جائے تو پھر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس حالت میں لینا گندگی کی جگہ ہے، تو اس گندگی کی جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ادب کے خلاف ہے، لہذا
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں دل میں تو ذکر کر لے، زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لے۔ آج کل یہ قصہ پیش آتا ہے کہ لوگوں کے پاس موبائل ہوتے ہیں اور اسی حالت میں بیت الخلاء میں بھی چلے گئے، گھنٹی بج گئی، اب کوئی اس وقت میں بات کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر سلام دعا کرنا، ایسی حالت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، یہ درست نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس وقت بات نہ کی جائے۔ کوئی بہت ہی شدید ضرورت ہو تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کا قول تو یہ ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ کوئی وقت خالی نہیں تھا حضور کا ذکر اللہ سے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے اگر وہاں پر بھی کوئی دعا پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہرحال مقصود تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں جاری رہتا تھا نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا زبان مبارک پر یا قلب مبارک پر۔ تو ایسی حالات میں جہاں پر کہ زبان سے ذکر کرنا ادب کے خلاف ہے، وہاں پر زبان تو اگر سے تو ذکر نہیں ہوتا تھا لیکن دل سے ہوتا تھا۔ تو دو حال سے خالی نہیں، یا زبان مشغول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں یا دل مشغول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں۔ ان دو صورتوں سے کوئی بھی حالت، کوئی بھی وقت خالی نہیں ہوتا تھا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ہے مقصود۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نے دنیا کے سارے ہی کام انجام دیے، کون سا کام ایسا ہے جو آپ نے نہیں دیا، انجام نہیں دیا؟ کھاتے آپ تھے، پیتے آپ تھے، سوتے آپ تھے، لوگوں کے ساتھ معاملات آپ کرتے تھے، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ خوش طبعی بھی فرماتے تھے، ان کی دلجوئی بھی فرماتے تھے، بیع و شرا بھی کی ہے، تجارت بھی کی ہے، جہاد بھی کیا ہے، دعوت بھی دی ہے، تدریس بھی کی ہے، تعلیم بھی فرمائی ہے۔ زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان میں سے کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود نہ ہو۔ تو یہ کیسے ہوتا تھا کہ کھا رہے ہیں اور ذکر جاری ہے؟ جب کھائے گا آدمی تو پھر ذکر کیسے ہوگا؟ بیع و شرا کر رہے ہیں تو کیسے ہوگا؟ اور اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ خوش طبعی فرما رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ بعض اوقات ہنسی اور دل لگی بھی فرمائی ہے، تو اس وقت میں ذکر کیسے ہوتا؟ تو خوب سمجھ لیجئے کہ در حقیقت یہ ذکر اللہ ایسی چیز ہے کہ جو یہ دنیا کی ساری مصروفیات اس کی منافی نہیں ہے، اور یہی مطلوب ہے بندے سے کہ دنیا کی ساری ضروریات جو اس کی ہیں وہ بھی انجام دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہ رہے۔ اس کی ذرا تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ذکر کی کئی قسمیں ہیں۔ ذکر کے اصلی معنی ہے یاد، کسی کا بھی کہ دل میں یاد پیدا ہو جانا، عربی زبان میں ذکر اس کو کہتے ہیں کہ دل میں یاد پیدا ہو گئی، کسی کی یاد آ گئی، وہ ذکر ہے اس کا۔ اب اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے ذکر لسانی، یعنی زبان سے اس کا تذکرہ کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر لسانی جو مطلوب ہے مجھ سے، آپ سے، ہر شخص سے، وہ یہ ہے کہ کچھ جو اوقات ہیں مخصوص،
ان مخصوص اوقات کے اندر آدمی کچھ وقت نکالے جس میں سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا کوئی اور کام نہ ہو رہا ہو. ذکر کی پہلی قسم بتلا رہا ہوں کہ ایسا کوئی وقت آدمی اپنے لیے نکالے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے مخصوص کر لے کہ بس اس میں اور کوئی کام نہیں کروں گا، اللہ کا ذکر کروں. اب اللہ کا ذکر میں نماز بھی داخل ہے. 5 وقت کی نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا اعلیٰ ترین فرض ہے. اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، 5 وقت مقرر ہیں. تو یہ ذکر کی اعلیٰ ترین فرض ہے. اس کے علاوہ بندے کو چاہیے کہ ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی کوئی وقت ایسا نکالے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اس کی تمجید، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو بہت سارے اذکار تعلیم فرمائے ہیں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام کلمات میں سب سے زیادہ محبوب کلمہ ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تم مسجدوں میں آتے ہو اور نماز کے لیے بیٹھتے ہو، نماز کے انتظار میں جماعت ہونے والی ہوتی ہے، بیٹھے ہوتے ہو، تو تم جنت کے پھل کیوں نہیں کھاتے؟ مسجد میں بیٹھ کر جب نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو تو جنت کے پھل کیوں نہیں کھاتے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت کے پھل کیسے کھائیں مسجد میں بیٹھ کر؟ فرمایا کہ یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمہ پڑھتے رہو تو یہ جنت کے پھل کھانا ہے. کیونکہ اس کلمے کے نتیجے میں، یہ ذکر کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے پھل عطا فرمائیں گے. تو کچھ اذکار ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی کوئی خاص فضیلت رکھی ہے اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلقین فرمائی ہے، ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے. تو کوئی وقت آدمی ایسا مخصوص کرے کہ جس میں اور کوئی کام نہیں ہے بلکہ صرف ان اذکار کو زبان سے ادا کرنا ہے دل جمعی کے ساتھ. ذکر کی یہ دوسری قسم ہے. یہ جو ہم جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے اور کسی اللہ والے کے ساتھ جوڑتا ہے تو یہ اللہ والے اس کو کچھ اذکار کی تلقین فرماتے ہیں کہ بھئی یہ ذکر کیا کرو. تو یہ اسی قسم کی چیز ہے کہ ایک وقت مخصوص کر لیا اور وقت مخصوص کر کے چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن روزانہ پابندی سے ہو. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر زیادہ فائدہ اس بات سے ہے کہ ایک وقت اور ایک جگہ متعین کر کے آدمی دل جمعی کے ساتھ وہ ذکر کرے. ہمارے مشائخ جو ہیں عام طور سے ابتدا کرتے تھے اس طرح کہ بھئی 4 کلمات، 4 اذکار جو ہیں ان سے شروع کرو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کی ایک تسبیح. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی ایک تسبیح. استغفار، استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ہو، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی ایک تسبیح. اور درود شریف کی ایک تسبیح. 4 ذکر ہیں. پھر اس میں حسب توفیق اضافہ بھی ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ذکر میں دل لگنے لگے تو آدمی اس کے اندر اضافہ بھی کر دے. اور جو 5واں کلمہ ہے، 4تھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کا اضافہ کر دے. غرض
کچھ اذکار ہیں جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں، اور ان میں ایک وقت مقرر کر کے ذکر کرنا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور ذکر اللہ کو دل میں بٹھانے کا ایک بہت بڑا راستہ ہے۔ اور ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک قوت ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آدمی فجر کے بعد کسی اور کام میں لگنے سے پہلے یہ اذکار کر لے، کچھ تلاوت کر لے، کچھ دعائیں مانگ لے، اور یہ اذکار انجام دے لے۔ تو حضرت فرماتے تھے، اور تجربہ ہے یہ بزرگوں کا، کہ یہ اذکار جو شروع میں کیے جاتے ہیں فجر کے وقت کر لیے، یہ قوت ایمانی اور قوت روحانی پیدا کرتے ہیں۔ اور فجر کے وقت اس لیے بتائے جاتے ہیں فجر کے بعد، کہ جب فجر کے بعد آدمی کام میں نکلا تو ایک کاروبار زندگی میں داخل ہوا، زندگی کا معرکہ درپیش ہے، وہاں پر پتہ نہیں کیسے داعیے پیدا ہوتے ہیں، کیسے محرکات آتے ہیں، گناہوں کے داعیے پیدا ہوتے ہیں، گناہوں کے محرکات پیش آتے ہیں، شیطان بہکاتا ہے، نفس بہکاتا ہے۔ تو اس شیطان اور نفس کے مقابلے میں آدمی کو ایک روحانی قوت درکار ہوتی ہے۔ شیطان بہکا رہا ہے، فلاں گناہ کر لو، فلاں ناجائز چیز کو دیکھ لو، فلاں کلمہ غلط منہ سے نکال دو، فلاں گناہ کا ارتکاب کر لو۔ نفس مچل رہا ہے کہ میں کسی طرح اس گناہ کا ارتکاب کر لوں۔ نفس اور شیطان وہ گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں، تو ان کے حملوں سے بچنے کے لیے روحانی قوت درکار ہوتی ہے، ایمانی قوت درکار ہوتی ہے۔ اگر قوت ہے تو اس کا مقابلہ کر لو گے اور اس سے بچ جاؤ گے، لیکن اگر قوت نہیں ہے، ڈھیلے پڑ گئے، کمزور پڑ گئے، تو وہ تمہارے اوپر تسلط جما لے گا، گناہوں میں مبتلا کر دے گا۔ لہذا صبح کے وقت میں اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ صبح کے وقت میں یہ ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا، تو ایک قوت پیدا ہو گئی، روحانی اور ایمانی قوت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی اپنے ذکر کی برکت سے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب گناہ کے محرکات آئیں گے، نفس اور شیطان حملہ کریں گے، تو انشاءاللہ قوت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے یہ قوت ہے جو گناہوں سے کا مقابلہ کرنے کے لیے مفید اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اس کو کچھ وقت بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصور میں، ذکر میں وقت صرف کیا، زبان سے آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تمجید جاری ہوئی، تو اللہ تعالیٰ قوت عطا فرما دیں گے کہ نفس و شیطان کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ دوسری قسم کا ذکر یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کیا، اور وقت مقرر کر کے اس میں دل جمعی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تصور کر کے، جب آدمی سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق و تقدیس و تنزیہ کا تصور دل میں لا رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا تصور دل میں لا رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا، اس کی عظمت و جلال کا تصور کر رہا ہے۔ اس طرح اہتمام سے بیٹھ کر ذکر کرنا یہ ایک بہت بڑی قوت کا سبب ہے۔ یہ دوسری قسم ہے ذکر کی، اور خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قسم کے ذکر بھی ثابت، اس قسم کا ذکر بھی ثابت۔ تیسری قسم یہ ہے کہ کوئی وقت مقرر نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان کسی نہ کسی ذکر میں مشغول ہے۔ کوئی بھی کام کر رہا ہو آدمی، زبان ایسی چیز ہے کہ یہ اس کو حرکت دینے میں کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی اسی وقت زبان کو حرکت دے جب جب کوئی اور کام نہ کر رہا ہو۔ نہیں، اگر آدمی کہیں جا رہا ہے، کسی منزل پر جا رہا ہے، تو جا تو رہا ہے، ایک منزل کی طرف سفر کر رہا ہے، لیکن زبان چل رہی ہے اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے۔
تو یہ کہ انسان کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے. ایک صحابی نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. کیا معنی؟ کہ چل رہے ہو یا پھر رہے ہو، اٹھ رہے ہو یا بیٹھ رہے ہو، کھا رہے ہو یا پی رہے ہو، مختلف اوقات میں تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اللہ کے زبان کا ذکر جاری رہے، چلتے پھرتے بھی جاری رہے، اٹھتے بیٹھتے بھی جاری رہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی مشکل کام نہیں. آپ ذرا تصور کریں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک کی جو زندگی گزارتے ہیں اس میں طرح طرح کے خیالات دل میں موجیں مار رہے ہیں، مختلف قسم کے خیالات آ رہے ہیں. بتائیے کیا مشکل ہے کہ جب ہم گھر جا رہے ہیں تو خاموش رہنے کے بجائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہوئے چلے جائیں، الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہوئے چلے جائیں. تو یہ بات کہ آدمی کی زبان ذکر اللہ سے تر رہے، چاہے جس کام میں بھی مشغول ہے، چاہے ذہن اس کام میں لگا ہوا ہے فرض کرو، پھر بھی اگر زبان اللہ کے ذکر سے میں مشغول ہے تو یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ارے بھائی اس ذکر سے کیا فائدہ کہ آدمی منہ سے تو اللہ کا ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہتا رہے، اور دل میں دنیا بھر کے خیالات آ رہے ہیں، تو اس سے کیا فائدہ؟ ارے بھائی ذکر تو وہ ہے کہ جو زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی ہو، لیکن اگر صرف زبان سے ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ یہاں تک کہ ایک شعر لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ برزباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کیا دارد اثر. فارسی کا شعر ہے کہ زبان پر تو تسبیح ہے، سبحان اللہ ہے، اور دل میں گائے کا اور گدھے کا خیال آ رہا ہے، تو ایسی تسبیح کیسے کوئی اثر پیدا کرے گی؟ یہ شاعر نے یہ شعر کہا ہے. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ شعر کہا ہے اس کو معرفت حاصل نہیں تھی، وہ صحیح معرفت کی بات نہیں کہی اس نے. میں یہ کہتا ہوں کہ برزباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح ہم دارد اثر، کہ چاہے زبان پر تسبیح ہو، دل میں چاہے گائے کا بھی خیال آ رہا ہو، یہ تسبیح بھی اثر رکھتی ہے، اثر چھوڑ کر جاتی ہے، اثر سے خالی نہیں ہوتی. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قطب الارشاد، ہمارے سلسلے کے قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کتنی ہی بے دلی سے کیا جائے، یہ الفاظ ہیں، بے دلی سے، یعنی دل نہیں لگ رہا اس میں، لیکن بے دلی سے کیا. اللہ کا ذکر کتنی ہی بے دلی سے کیا جائے اپنا اثر ضرور چھوڑ کر جاتا ہے، وہ اثر سے خالی نہیں ہوتا. تو یہ نہ سمجھو کہ بھئی ہم اگر زبان ہماری تر ہے اللہ کے ذکر سے، چلتے پھرتے ہم پڑھ رہے ہیں، دماغ ہمارا کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، ہونے دو. ارے کم از کم تمہارے جسم کا ایک عضو تو اللہ کی یاد میں مشغول ہے، کم از کم ایک عضو تو اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. نہ صحیح دل نہ صحیح دماغ، کسی وقت وہ وقت بھی آ جائے گا کہ دل اور دماغ بھی شامل ہو جائے گا، لیکن یہ پہلی سیڑھی اگر طے نہ کی، یہ پہلی سیڑھی اگر طے نہ کی تو پھر اگلی منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اس واسطے اس کو بے اثر نہ سمجھو. یہ جو بعض اوقات خیال ہوتا ہے کہ میں تسبیح لے کے اگر ذکر کروں گا تو دنیا ریاکار سمجھے گی، ریاکاری کر رہا ہے. ارے دنیا کا خیال آ ہی کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے جس وقت جس ذکر کی توفیق عطا فرما دے اس کو غنیمت سمجھو. دنیا والے اس کو ریاکار کہیں تو کہنے دو،
ان کے کہنے کی کوئی پرواہ نہ کرو. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک ایسا آسان عمل ہے کہ جس میں کوئی محنت، کوئی وقت، کوئی مشقت صرف نہیں ہوتی، زبان پر ذکر اللہ جاری ہے. تو یہ اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں. بھئی جا رہے ہو نا، ایک کام کے لیے جا رہے ہو، اس کام میں کوئی نقص نہیں آئے گا تمہارے. اگر زبان پر ذکر جاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو کیا منزل کھوٹی ہو جائے گی؟ راستہ طے نہیں ہوگا؟ جس مقصد کے لیے جا رہا ہے وہ پورا نہیں ہوگا؟ ہوگا. لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زبان پر جاری ہے، تو وہ ایک تمہارے لیے ایک عظیم نعمت ہر وقت موجود رہے گی. ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو جو اپنے معمول کے مطابق صبح کو ذکر کیا وہ تو کیا، لیکن چلتے پھرتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور کتنی ہی بے دلی سے کرتے رہو، بے خیالی میں کرتے رہو، یہ انشاءاللہ کبھی بھی وہ بے تاثیر نہیں رہے گا، بے فائدہ نہیں رہے گا. یہ تیسری قسم ہے ذکر کی. چوتھی قسم جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تلقین فرمائی، اور وہ بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو بیدار ہونے سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک مختلف کاموں کے وقت میں مختلف دعائیں تلقین فرماتے. جب صبح کو بستر سے بیدار ہو تو کیا کرو؟ کیا کہو؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کھڑے ہو گئے، بسم اللہ، اللہم انی، جب بیت الخلا جانے لگے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر آنے لگے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. وضو کرنا شروع کیا تو بسم اللہ کر کے وضو شروع کرو. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. وضو کر چکو، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. صبح کو فجر کو جانے لگو، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا الی آخرہ. یہ سب دعا پڑھتے جاؤ. مسجد میں داخل ہو تو کیا کہو؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. جب مسجد میں بیٹھو، انتظار نماز میں بیٹھو، کیا کہو؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. باہر نکلو، اللہم انی اسألک من فضلک. باہر گھر میں داخل ہونے لگو، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسمی خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. کھانا سامنے آئے تو بسم اللہ، اللہم لک الحمد بما رزقتنی من غیر حول منی ولا قوہ. بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے جب پڑھ چکو تو الحمدللہ. تو صبح سے لے کر شام تک، بستر پر جانے تک، جو مختلف حالات بندے پر گزرتے ہیں، اس میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تلقین فرما دیں. یہ دعا مانگو. عجیب تلقین ہے، عجیب حکمت ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پیغمبر ہی مانگ سکتا ہے وہ دعائیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ان میں مختلف اوقات میں. ایک ایک دعا ایسی ہے کہ اگر ایک مرتبہ قبول ہو جائے انسان کا بیڑا پار ہو جائے. آپ ذرا سوچو، مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یا اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے. ایک یہ دعا قبول ہو جائے کہ ہمیشہ بندے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں. اور کچھ چاہیے؟ رحمت دنیا کی حاجتوں کو بھی
محیط ہے اور آخرت کی حاجتوں کو بھی محیط. تو ایک ایک دعا ایسی ہے. ایک زمانے میں میرا دل چاہتا ہے کبھی کبھی کہ ان دعاؤں کو ایک ایک دعا کر کے اس کی تشریح کچھ پیش کروں. اللہ نے کبھی زندگی دی تو انشاءاللہ کروں گا. اور ایک مرتبہ میں نے بیت المکرم میں جو جمعہ کا بیان ہوتا ہے تو اس میں سال ڈیڑھ سال تک انہی دعاؤں کے اوپر بیان کیا تھا، ایک ایک دعا کو لے کر. کیا دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، ان کو ایک ایک لے کر کیا تھا. سال بھر سے زیادہ تک جاری رہا اور کچھ تھوڑا سا مجموعہ اس کا اصلاحی خطبات کی 15ویں جلد میں چھپ بھی گیا ہے. تو کیا دعائیں ہیں، عجیب و غریب دعائیں ہیں. ایک ایک دعا ایسی ہے کہ سونا کیا چیز ہے، دنیا کی ساری نعمتیں متوں میں تولنے کی والی دعا ہے. وہ تلقین فرما. ایک تو دعا ہی ایسی کہ ایک قبول ہو جائے تو بیڑا پار، اور دوسرے یہ کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو اپنے اللہ سے وابستہ کر دیا. جس نئی حالت میں جا رہا ہے، جس حالت میں بھی جا رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھا کر اس کو اپنے پروردگار سے اس کو جوڑ دیا، تعلق قائم کر دیا. ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ میاں کو یاد کرنا، ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کو پکار رہا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. یہ کیا عظیم نعمت ہے کہ آدمی ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے پروردگار سے تعلق قائم کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا، تعلق مع اللہ پیدا کرنے کا ایسا بہترین آسان ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فضل و کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ نسخہ کیمیا عطا فرما دیا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد مانگو اپنے اللہ سے، یہ تاکہ غفلت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت ہو. تو تیسری قسم کا ذکر یا چوتھی قسم کا ذکر یہ ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد مسنون دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہیں وہ پڑھتا رہے، اور پڑھنے میں کوئی دقت، کوئی مشقت، کوئی وقت کا خرچ، کچھ بھی نہیں، لیکن ایک عظیم نعمت حاصل ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عظیم دعا ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرنے کا راستہ مل رہا ہے. تو یہ چوتھی قسم ہے ذکر کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. ایک پانچویں قسم اور سن لو. پانچویں قسم یہ ہے کہ آدمی علاوہ ان ادعیہ معصورہ کے جو کوئی حالت بھی انسان کو پیش آ رہی ہے اس میں ذرا سی توجہ سے، ذرا سے زاویہ نگاہ کو تبدیل کر لینے سے وہ کام جو دنیا کا کام کر رہا ہے وہ بھی ذکر بن جاتا ہے، وہ براہ راست ذکر بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نسخہ کیمیا، ایسا دین ہمیں عطا فرمایا کہ بظاہر دنیا کا کام ہے، اپنے نفس کی حاجات کو تسکین دینے کا کام ہے، لیکن اس کو ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لیا تو وہ بھی ذکر بن گیا، وہ بھی ذکر بن گیا. اب مثال سمجھو، غفلت کی حالت میں ہم بہت سے کام کرتے رہتے ہیں، وہ ذکر اللہ نہیں بنتے، لیکن ذرا سا زاویہ نگاہ بدل کر اس کام کو انجام دیا جائے تو وہ بذات خود اللہ کا ذکر بن جاتا ہے. اب دیکھو اپنی روز مرہ کی گفتگو میں کتنے کلمات، کتنی باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں. بھئی آج کا کھانا بڑا مزیدار ہے، کھانا کھا رہے ہیں بڑا مزیدار ہے. اسی کو اگر کہ بھئی اللہ کا شکر ہے کھانا بڑا مزے کا ہے، الحمدللہ کھانے میں بڑا لطف آیا. پہلے میں صرف کھانا ہی کھانا تھا، دوسرے میں جب تم نے کہہ دیا اللہ کا شکر ہے کھانے میں بڑی لذت آئی، یہ ذکر بن گیا، یہ اللہ کا ذکر بن گیا، ذکر اللہ بن گیا.
آپ کہو کہ بھئی موسم بڑا خوشگوار ہے، آج کا موسم بڑا خوشگوار ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے بھئی موسم بہت خوشگوار ہے. پہلے میں بیکار گیا وہ جملہ، بیکار گئے مطلب نہ گناہ نہ ثواب، لیکن کہہ دیا اللہ کا شکر ہے موسم بڑا خوشگوار ہے. کیا بن گیا؟ یہ ذکر بن گیا، ذکر اللہ بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بن گیا. گرمی بڑی شدید معلوم ہو رہی ہے، لوگ آپس میں ہر ایک تبصرہ کرتے ہیں نا، موسموں کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، بھئی گرمی آج تو گرمی بڑی شدید ہے. تو آپ کہہ دو بھئی گرمی زیادہ لگ رہی ہے، یا اللہ گرمی کی شدت کو دور فرما دے. تو یہ چیز کیا بن گئی؟ ذکر اللہ بن گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بن گئی. صبح سے لے کر شام تک جتنے کام کر رہے ہو اس میں اگر ذرا سی توجہ کر کے زاویہ نگاہ بدل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، وہ ذکر اللہ ہو گیا. آپ جا رہے ہو، گھر سے نکلے ہو ملازمت کے لیے، کہیں تجارت کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، گھر سے نکلتے وقت یا اللہ میں جا تو رہا ہوں، اے اللہ میں وہاں پر جس کام کے لیے جا رہا ہوں مجھے اس کام کے اندر کامیابی عطا فرما دیجئے، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے. یہ کہتے کہتے چلے جاؤ. ہزار فضول یاد خیال دماغ میں بسے ہوئے ہیں، ادھر کے ادھر کے فضول خیالات، ان فضول خیالات کے موجوں میں بہتے ہوئے جا رہے ہو، اور ان کے بجائے یہ کہتے ہوئے چلے جاؤ یا اللہ میں جا رہا ہوں، میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ میرے لیے آسان فرما دیجئے، وہ میرے لیے اس کو آسان بھی فرما دیجئے، اس میں مجھے کامیاب بھی فرما دیجئے. وہی جانا کیا بن رہا ہے؟ یہ ذکر اللہ بن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بن رہا ہے، کیونکہ دل تمہارا متوجہ ہے اللہ جل جلالہ کی طرف. اور اللہ جل جلالہ بھئی آج فلاں کام میں بڑا مزہ آیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے بڑا مزہ عطا فرمایا، بات ختم ہو. میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے بہت ہی بڑے خلیفہ تھے حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، شاعر بھی تھے بڑے زبردست، اور شمشیر کہنے پہ آتے تھے، آمد کہتے ہی چلے جاتے تھے، پڑھنے کا بھی انداز عجیب تھا. تو ایک مرتبہ حضرت والد صاحب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ، یعنی میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ اشرفیہ کے بانی ہیں اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اجل خلفاء میں سے ہیں، ان کے ہاں امرتسر میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے، ان کے ہاں مقیم تھے. تو رات کو کھانے پر سب جمع تھے، احباب تھے، سب ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف بھی تھے. کھانے کے بعد آموں کی دعوت کی، حضرت نے آم کھلائے، آموں کا موسم تھا، آم کھائے. آم کھانے کے بعد حضرت خواجہ مجذوب صاحب نے آموں کے اوپر ایک شعر سنانے شروع کر دیے، آم کے اوپر پوری ایک نظم سنا دی، اور اس میں کچھ مذاق کے بھی اشعار تھے اور کچھ دل لگی کے بھی اشعار تھے، وہ بھی، اور بڑے دیر تک وہ سناتے رہے. جب ساری محفل ختم ہونے لگی تو حضرت خواجہ صاحب نے پوچھا، بھائی اب یہ سب تو کر لیا ہم نے، کھا بھی لیا، پی بھی لیا، آم بھی کھا لیے، نظمیں بھی پڑھ لی، شعر بھی پڑھ لیے، سن بھی لیے، سب کچھ کرو، یہ بتاؤ کس کس کو غفلت ہوئی؟ یہ بتاؤ کس کس کو غفلت ہوئی؟ غفلت کی کیا معنی؟ یعنی اللہ کے ذکر سے کون کون غافل رہا اس عرصے میں، یہ سوال کیا. تو کہنے والوں نے کہا کہ حضرت ایسا تو بظاہر تو غفلت ہی غفلت رہی، بس کھانے میں مشغول رہے اور آم کھانے میں مشغول رہے، شعر سننے میں، شعر سنانے میں، اسی میں مشغول رہے. حضرت نے فرمایا الحمدللہ مجھے اس پورے عرصے میں غفلت نہیں ہوئی، نہ کھانے میں، نہ آم چوسنے میں، نہ
شعر سنانے اور سننے میں کسی حالت میں بھی الحمدللہ غفلت نہیں ہوئی. کیا مانا کہ یہ سب مزے ضرور اڑائے، لیکن اس مزے اڑانے کے پیچھے جو مزہ دینے والا ہے اس کا ذکر، اس کی یاد سے غفلت نہیں ہوئی کہ مزہ کہاں سے آ رہا ہے، لطف کون دے رہا ہے، اس کے اندر ہمیں لذت کس نے عطا فرمائی ہے. یہ اس کی طرف دھیان الحمدللہ کسی لمحے بھی فوت نہیں ہوا. یہ ہے کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، جس حالت میں بھی ہے اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا رابطہ جڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کی یاد اس کے دل میں جمی ہوئی ہے. تو یہ چیز ہے ذکر کی پانچویں قسم جو میں کہہ رہا ہوں، جس کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کوئی لمحہ خالی نہیں ہے، کوئی لمحہ ذکر اللہ سے خالی نہیں ہے. یہاں تک کہ ان اوقات میں جو کہ شرم کے اوقات ہوتے ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہیں ہے، کوئی لمحہ خالی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چیز جو ہے یہ اہل اللہ کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے. یہ اہل اللہ کی طرف سے کی صحبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ پھر انسان جس حالت میں بھی ہو اس کا تعلق اللہ جل جلالہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات جڑا ہوا ہوتا ہے. اچھی حالت ہو شکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی حاجت ہو اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا ہوتا ہے، کوئی اندیشہ ہو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہا ہوتا ہے. تو یہ کیفیت جو ہے یہ اس طرح مشق سے، بزرگوں کی صحبت سے، مزاولت سے اور ممارست سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز عطا فرما دیتے ہیں اور ہو جاتی ہے. اسی کو حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ دست بکار و دل بیار، ہاتھ تو کام میں لگا ہوا ہے، دل اللہ کی طرف مشغول ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کے شکر سے، اس سے مانگنے سے، اس سے پناہ مانگنے سے، ان چیزوں کے اندر مشغول ہے. ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بڑی کام کی بات ارشاد فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے کہ دیکھو بندہ جس حالت میں بھی ہو دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ اچھی حالت ہوگی یعنی وہ خوش ہو رہا ہوگا، اس کو لطف آ رہا ہوگا، اس کو کچھ اطمینان حاصل ہو رہا ہوگا، یا کوئی تکلیف ہوگی، حاجت ہوگی. تو جب اچھی حالت ہو، پسند آ رہی ہو، دل خوش ہو رہا ہو، اس وقت کا وظیفہ ہے شکر، اللہ کا شکر. یا اللہ آپ کا شکر ہے، ہوا چل گئی، اللہم لک الحمد لک الشکر. گرمی لگ رہی تھی، یا اللہ آپ نے ہوا چلا دی، اللہم لک الحمد لک الشکر. بھوک لگ رہی تھی، کھانا کھلا دیا، اللہم لک الحمد لک الشکر. کوئی حاجت درپیش تھی، پوری ہو گئی، اللہم لک الحمد لک الشکر. یا پھر کسی چیز کی حاجت ہوگی، کوئی تکلیف ہو رہی ہوگی، تو یا اللہ اس تکلیف کو دور فرما دے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور تکلیف کو دور فرما دے. تو حال میں دو حال سے خالی نہیں ہوتا نا کبھی آدمی، تو پھر دو چیزوں سے بھی خالی نہیں ہونا چاہیے، یا شکر ادا کرے یا اللہ سے مانگے. دونوں چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے ذکر میں داخل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے والی ہیں. اس کا اہتمام کر لو، شکر اور دعا، کثرت شکر اور کثرت دعا یہ ہے. تو انشاءاللہ یہ 5 چیزیں میں نے عرض کی ذکر اللہ کے سلسلے میں. ایک، مخصوص اوقات میں اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. دوسرے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے زبان پر کوئی نہ کوئی کلمہ،
کسی حالت میں بھی ہو آدمی وہ کرتا رہے۔ تیسرے ادعیہ معصورہ، مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تلقین فرمائیں ان کا اہتمام، ان کو یاد کرو، یاد کر کے جو نہیں یاد ہیں وہ یاد کر لو، چھپی ہوئی ہیں کتابیں، میری بھی کتاب ہے پرنور دعائیں کے نام سے، اس میں سب جمع کی ہوئی ہے، تو مناجات مقبول حضرت والا کی کتاب ہے، اس سے یاد کر لو اور اس کو اہتمام کرو اس کے وقت پر دعا کرنے کا، دعائیں مانگنے کا۔ اور چوتھا یہ کہ مختلف اوقات میں جو بھی جیسی بھی حالت ہو اس کو زاویہ نگاہ بدل کر اس کو اللہ کے ذکر میں تبدیل کر لو، یا شکر میں یا دعا میں یا استعاذہ میں یا استغفار میں۔ کوئی غلطی ہو گئی تو استغفار، 4 چیزیں حضرت فرماتے تھے، ماضی پر استغفار، حال میں شکر یا صبر، اور آئندہ کے لیے استعاذہ۔ اس میں تبدیل کر لو اپنی زندگی کو 4 چیزوں کے اندر تو پھر ہر وقت کے ذکر میں انشاءاللہ تم شامل ہوگے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، قرآن کریم نے فرمایا اللہ کی کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی اس کام کے لیے اب زمانہ آ رہا ہے قریب، رمضان المبارک، اللہ تعالیٰ نے مہینہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت سے عطا فرمائے اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرا اتفاق سے اس کے بعد سفر ہے، تو اس لیے شاید رمضان سے پہلے اب دوبارہ ملاقات شاید آپ حضرات سے نہ ہو۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہی ایسا ہے کہ 11 مہینے غفلت میں گزار دیے، 11 مہینے نہ جانے کس طرح گزارے، غفلت میں گزارے، نماز پڑھی تو پتہ نہیں کس طرح پڑھی، عبادت کی تو پتہ نہیں کس طرح کی، گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئیں وغیرہ وغیرہ، خدا جانے کیا کچھ 11 مہینے۔ تو ان 11 مہینوں کے اندر آدمی جو ہے وہ بسا اوقات بھٹک جاتا ہے۔ سیدھا راستہ تھا اللہ تبارک و تعالی، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، سیدھا راستہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہے وہی ذکر اللہ کا راستہ جو میں نے جس کا ابھی ذکر کیا، وہ سیدھا راستہ تھا۔ لیکن اللہ میاں نے چونکہ ہمیں اجازت دی ہے کہ بھئی تجارت بھی کر لو، زراعت بھی کر لو، ملازمت بھی کر لو، کھانو کما لو، تو اب ہم کھانے کمانے میں ایسے مشغول ہوئے اور ایسے اس کے اندر منہمک ہوئے کہ وہ جو سیدھا راستہ تھا اس سے بھٹک گئے، کبھی ادھر بھٹک گئے کبھی ادھر بھٹک گئے۔ جو اصل مقصود زندگی تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ جو اصل مقصود زندگی تھا، اس کی طرف جانے والا جو سیدھا راستہ تھا اس سے کبھی دائیں ہٹ گئے کبھی بائیں ہٹ گئے، کبھی ادھر گر گئے کبھی ادھر گر گئے۔ میرے مالک نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ارے کہاں بھاگے جا رہے ہو، آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس، اس رمضان کے مہینے میں ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ ہم نے مہینہ اپنے قرب کے لیے بنایا، تمہارا اپنا قرب عطا کرنے کے لیے بنایا، اس لیے بنایا تاکہ تم جو ادھر ادھر بھٹکتے پھرے ہو 11 مہینے، ایک مہینہ ایسا ہم نے تمہیں دے دیا ہے کہ اس میں آ کر ہم سے ہمارا قرب حاصل کر لو۔ ارے کہاں بھاگے جا رہے ہو، ادھر آ جاؤ اور آ کر میرا قرب حاصل کر لو۔ کیسے قرب حاصل کر لو کہ یہ تمہیں کھانا پینا جو تھا نا، یہی تمہیں بھٹکا رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کھانے پینے کے چکر میں تم نے اپنے ڈگر کو چھوڑ دیا تھا، تو ذرا کھانے پینے کو بند کرو تھوڑی دیر کے لیے، اور بند کرو تاکہ جو اصل مقصود ہے اس کی طرف تمہاری توجہ ہو۔ کیوں چھوڑ رہے ہو کھانا، کیوں چھوڑ رہے ہو پینا؟ اس لیے چھوڑ رہے ہو پینا، اس لیے کھانا پینا چھوڑ رہے ہو کہ میرے مالک نے مجھے روکا ہے۔ تو یہ تقوی لعلکم تتقون، اس کے قریب لانے کے لیے تم کو یہ۔ اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ رات کو
20 تراوی عام دنوں میں جن سے پڑھی بھی نہیں جاتی، عشاء کی نماز میں جماعت میں آنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں 20 تراوی کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ 20 تراوی کے کیا معنی؟ 40 سجدے، ہر سجدہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے اللہ سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ 40 مقامات قرب اپنے بندے کو عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ مہینہ اس لیے آ رہا ہے کہ صرف اتنی بات نہیں کہ روزہ رکھ لیا اور تراویح پڑھ لی، ارے نہیں، یہ اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ جو تم ادھر ادھر بٹ کے پھرے ہو اس سے نکلنے کے لیے، میرے قریب آنے کے لیے اس مہینے کو استعمال کرو۔ تو اس کا پہلے سے آدمی اس طرح کچھ نظم بنائے کہ اس میں اور زیادہ مصروفیات، جو غیر ضروری مصروفیات ہیں ان کو کم کرے، اور جو براہ راست بندگی اور عبادت کی مصروفیات ہیں ان کو بڑھائے۔ پہلے سے نظم الاوقات بنائے، جن عبادتوں کی پہلے توفیق نہیں ہوتی تھی کوشش کرے رمضان کے اندر توفیق ہو جائے۔ پہلے تہجد نہیں پڑھا جاتا تھا، کم از کم سحری سے پہلے اٹھ جاؤ تھوڑی دیر تہجد پڑھ لو۔ پہلے اوابین نہیں پڑھی جاتی تھی مغرب کے بعد، اب پڑھ لو۔ پہلے تلاوت یا تو ہوتی نہیں تھی یا بہت کم ہوتی تھی، رمضان میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تلاوت کی مقدار بڑھا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کے ذریعے حاصل کرو۔ تسبیحات، اللہ تعالیٰ کا ذکر، جو فضول باتیں ہیں، فضولیات ہیں، چھوٹا فضول گفتگو ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پہلے سے پروگرام بنا کر رمضان کا استقبال اس طرح کیا جائے کہ میں اپنی دوسری مصروفیات کو چھوڑ کر میں تمام تر اللہ جل جلالہ کی عبادت اور اس کا قرب حاصل کرنے میں کوشش کروں گا۔ اس کا پہلے سے نظم الاوقات بنا کر اس کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آنے والے رمضان سے صحیح معنی میں استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی رحمت سے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، آنے والے رمضان کو اس کا صحیح استقبال کرنے کی، اسے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہر طرح کے شر سے، معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری ساری مشکلات کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو حل فرما دے۔ یا اللہ، آسانی کے ساتھ سب کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔